الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک مناجات کے چند اشعار سماعت فرمائیں. یہ میری ہی لکھی ہوئی نظم ہے. میں ہوں ظلمتوں کا مارا مجھے روشنی عطا کر. میں ہوں ظلمتوں کا مارا مجھے روشنی عطا کر. میں قتیل حرص دنیا مجھے زندگی عطا کر. مجھے صرف اپنے در کا تو گدا بنا دے یا رب. مجھے صرف اپنے در کا تو گدا بنا دے یا رب. رہوں بن کے تیرا بندہ مجھے بندگی عطا کر. مجھے بندگی عطا کر. والدین کے تعلق سے یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں. ہے جنہوں نے مجھ کو پالا تیری رحمتیں ہوں ان پر. ہے جنہوں نے مجھ کو پالا تیری رحمتیں ہوں ان پر. میں بچھا دوں اپنے بازو مجھے عاجزی عطا کر. میں بچھا دوں اپنے بازو مجھے عاجزی عطا کر. تیرے دین حق کو یا رب میں جہاں میں عام کر دوں. تیرے دین حق کو یا رب میں جہاں میں عام کر دوں. تیرا دین کر دوں غالب
مجھے سروری عطا کر، تیرا دین کر دوں غالب، مجھے سروری عطا کر۔ صدیق سا جگر دے اور عمر سا کر و فر دے، صدیق سا جگر دے اور عمر سا کر و فر دے، عثمان سی حیا دے، مجھے حیدری عطا کر، مجھے حیدری عطا کر۔ میرے رب تو مثل خالد، میرے رب تو مثل خالد شمشیر حق بنا دے، میرے رب تو مثل خالد شمشیر حق بنا دے۔ میں کہ ہوں ہوس کا مارا، میں کہ ہوں ہوس کا مارا، مجھے بوزری عطا کر، مجھے بوزری عطا کر۔ میرے دشمنوں کے دل میں میرا پیار بھر دے یا رب، میرے دشمنوں کے دل میں میرا پیار بھر دے یا رب، میں سبھی کے کام آؤں، مجھے وہ خوشی عطا کر، میں سبھی کے کام آؤں، مجھے وہ خوشی عطا کر۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ جو دکھوں کے اس جہاں میں ایک آس ہو خوشی کی، جو دکھوں کے اس جہاں میں ایک آس ہو خوشی کی، میں وہی لکھوں قلم سے، مجھے شاعری عطا کر، میں وہی لکھوں قلم سے، مجھے شاعری عطا کر۔ میں ہوں ظلمتوں کا مارا، مجھے روشنی عطا کر، میں قتیل حرص دنیا، مجھے زندگی عطا کر۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، اس ادارے کے محترم اساتذہ کرام اور معزز معلمات، عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامی بھائیوں، میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ بڑے کم وقفے میں یہ اس اسلامی مرکز میں، مرکز الصفا الاسلامی، اس مرکز میں دوسری مرتبہ آنے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کے سامنے آج کچھ گفتگو کرنے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس ادارے سے فارغ ہونے والی طالبات کو اللہ علم و عمل سے مسلح کر دے، انہیں معاشرے میں اپنے کردار کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے میں پڑھنے والے ہمارے عزیز طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کا سچا داعی، اسلام کا سچا مبلغ اور ایک دیندار اور باعمل عالم بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ قرآن کی 114 صورتوں میں 103 نمبر کی صورت ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں، بہت چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں اور 14 کلمات ہیں اس صورت کریمہ میں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جینیس انسان یہ کہتا ہے کہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفت،
اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کو نہ اتار کر کے صرف اس ایک سورت کو اتار دیتا تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت بھی کافی تھی. اتنی عظیم ہے یہ سورت، چھوٹی سی سورت ہے مگر اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ایک سورت بندوں کی ہدایت کے لیے کافی. اور طبرانی اور بیہقی کی صحیح روایت ہے، صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو آپس میں ملنے کے بعد پہلے یہی سورت کریمہ ایک دوسرے کو سناتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سنانے کے بعد تب سلام کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے اس سورت کے اندر کہ صحابہ کرام اس کو ایک ریمائنڈر کے طور پر، ایک یاد دہانی کے طور پر ایک دوسرے کو بار بار سنایا کرتے تھے. ایسا کون سا پیغام ہے اس سورت میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت ہم میں سے بچے کو یاد ہے، بڑی چھوٹی سی سورت ہے، ہم نماز میں اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج اس سورت کریمہ پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے اور ایسی کیا خاص بات اس سورت کے اندر کہ امام شافعی نے اس سورت کریمہ کو بندوں کی ہدایت کے لیے بتایا کہ یہ کافی ہے. تو آئیے پہلے اس سورت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے. یہاں اللہ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ بھائی زمانہ کیا ہے؟ رات و دن کی گردش، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا جانا دن کا آنا، اس گردش لیل و نہار کو زمانہ کہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے. زمانے کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ زمانے کو پلٹانے والا، زمانے کو الٹنے پلٹنے والا اللہ تبارک. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انا الدہر، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات و دن کو پھیرتا ہوں. تو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ زمانے کو پھیرنے والا، رات و دن کو بنانے والا اللہ ہے. آپ یہ کہیے ہمارے اور آپ کے اعمال خراب ہو گئے، زمانہ نہیں خراب ہو. تو زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ زمانہ یا وقت یا ٹائم یہ بڑی قیمتی چیز ہے. آپ کی زندگی کا گزرا ہوا 1 منٹ جو گزر گیا وہ کبھی پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. میرے بھائی، ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے اس سورت کریمہ کا. امتحان کی تیاری اگر آپ پہلے دن سے کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر کے مدرسے میں آتے ہیں کہ ہر کلاس میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر گھنٹی میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تب تو آپ نے پڑھائی کی اہمیت کو سمجھا ہے. اور ذہن و دماغ میں اگر یہ بیٹھا ہے کہ چلو یار امتحان آئے گا، محنت کر لیں گے، پاس ہو جائیں گے، تو آپ نے وقت کی قدر نہیں. کل آپ جب فارغ ہو جائیں گے، عمل کی دنیا میں جائیں گے، تب آپ محسوس کریں گے کہ یہ ٹائم جو آپ نے مدرسے میں گزارا ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہے. جب آپ کے ماں باپ نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے،
آپ کا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کل یہ فرصت آپ کو نہیں ملے گی میرے بھائی، یہ ٹائم آپ کو نہیں ملے گا۔ تو سورہ عصر کی پہلی آیت میں یہ پیغام دیا گیا، اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی، اپنے وقت کی ویلیو کو سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ ابھی حیدرآباد سے ہمارے دوست کا فون آیا، اہلیہ کا انتقال ہو گیا اچانک، پہلے سے کوئی بیماری نہیں، رات کو 2:30 بجے انتقال ہو۔ تندرستی اور صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ انسان کب بیمار ہو جائے، کب موت کے منہ میں چلا جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی تندرستی، اپنی صحت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کی قدر کرو، اپنے پیسے کی قدر کرو، اپنی خوشحالی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم محتاج ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ۔ آج اگر اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں، خوشحال بنایا ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال کرو، صحیح جگہوں پر خرچ کرو، پانی کی طرح نہ بہاؤ، بے حساب جگہوں پر نہ بہاؤ اس سے پہلے کہ تم کل غریب ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، تم ویست ہو جاؤ۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے یہ طلباء جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن جب آپ کل جیسے جیسے بڑے ہوں گے، اونچی کلاسوں میں جائیں گے، کہ پھر فارغ ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ وقت جو ہے اب اور مصروف ہوتے چلے گا۔ آج آپ کے پاس مطالعے کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، لکھنے کا ٹائم ہے۔ صرف آپ اپنی درسی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، لائبریری ہے مدرسے میں، آپ مفید کتابوں کا اپنے اساتذہ سے پوچھیے کہ ہمارے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں، آپ مطالعے کا ٹائم نکالیں۔ زندگی میں جو 1 منٹ بھی اگر آپ کو مل رہا ہے جس میں آپ فری ہیں تو اس 1 منٹ کا صحیح استعمال کیجیے میرے بھائی۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور 5ویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، وعن شبابہ فیما ابلی، دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا، اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وقت کی اور ٹائم کی ویلیو بتائی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، مگر خصوصی طور پر عصر کی نماز کی بڑی تاکید۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے عصر کی نماز۔ عام طور سے جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے تو عصر کی جو نماز ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بڑی بھاری نماز ہے منافقوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کی بڑی تاکید فرمائی، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چلی گئی گویا اس کے مال و اہل و عیال اور اس کے مال برباد ہو گئے۔ اس لیے 5 ٹائم کی نماز کی آپ پابندی کیجئے، اور خاص طور سے عصر کا خیال رکھیے۔ تو جو عصر کا خیال رکھے گا وہ ظاہر ہے باقی 4 ٹائم کا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ نے عصر کے نماز کی قسم کھائی۔ اچھا، اب قسم کھانے کے بعد اللہ نے اس قسم کے جواب میں کیا کہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔
سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں۔ اے اللہ، اس دنیا میں کروڑ پتی لوگ بھی ہیں، ارب پتی لوگ بھی ہیں، داد عیش دینے والے لوگ بھی ہیں، جن کے پاس سونے چاندی کے جواہرات کے ڈھیر ہیں، وہ بھی ہیں۔ اے اللہ، انسانوں میں تو ایسے انسان بھی ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، اے انسان، تو نے جس کو فائدہ سمجھا ہے، تو نے جس کو عیش سمجھا ہے، تو نے جس کو آرام سمجھا ہے، تو نے جس کو فائدہ سمجھا ہے، وہ فائدہ نہیں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ وہ محلوں میں رہتا ہو، وہ سونے چاندی کے ڈھیر میں رہتا ہو، اس کے پاس دنیا کے تمام وسائل ہوں، اگر انسان آگے کی 4 چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ گھاٹے میں ہے۔ اصل گھاٹا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں، اصل خسارہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈھنگ کا گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اصل خسارہ یہ ہے انسان کی آخرت برباد ہو جائے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی آپ فرما دیجئے سب سے بڑے خسارے والے اور سب سے بڑے نقصان والے تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے، جن کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اصل خسارہ یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے دن جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے ہیں۔ اور اپنے طلباء کے لیے ایک بات بولتا ہوں کہ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، جب قسم کھا کر کے کوئی بات کہی جائے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے بھی بول دے تو بات ہو جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ مگر جب اللہ قسم کھا کے کوئی بات بولے اس کا مطلب کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ ایک تو اللہ نے قسم کھائی، اس کے بعد ان الانسان، ان آیا جو تاکید کے لیے آتا ہے، آگے لفی خسر لام آیا جو تاکید کے لیے آتا ہے، 3 تاکید، اس کے بعد فی خسر کہا گیا، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی انسان گھاٹے میں ڈوبا ہوا ہے، پورا کا پورا خسارے میں ہے۔ اور خسر یہ نکرہ لایا گیا، اور نکرہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان بہت بڑے خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں۔ اور عربی زبان میں خسر کا جو لفظ ہے، عربی زبان میں فول کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے سورہ 15ویں پارے کی آخری آیت، جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، جب حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ اے خضر آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو وہاں چونکہ بچے کو قتل کرنا یہ ایسا کام ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے شیئا نکرا کہا گیا۔ تو عربی زبان میں فول کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، یہاں بھی خسر لایا گیا، یعنی انسان ایسے گھاٹے میں ہے جس نے جو اللہ کو بھول گیا، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس نیک عمل نہیں، جس کے پاس آخرت نہیں، جس کے پاس آخرت کی کامیابی نہیں، وہ خسارے میں ہے، اور ایسے خسارے میں ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کے پاس 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر 4 کوالٹی ہے، 4 خوبیاں ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلی خوبی وہ ایمان والے بن جائیں۔ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائی، یہ ایمان اگر آپ کے پاس ہے، اللہ کی قسم آپ دنیا کے اس ارب پتی سے بہتر ہیں جس کے پاس اربوں کی دولت ہے مگر ایمان نہیں۔ اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جو لوگ ایمان کے بغیر آئیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دیں ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔
زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی دے دے اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان کے بغیر اللہ کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل کیا۔ شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، ایک تو وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص اور اتباع سنت، یہ دو شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، اب ان دو چیزوں کے ذریعے انسان کی اپنی اصلاح تو ہوگی، مگر صرف اپنی اصلاح کرنا کافی نہیں، صرف اپنی ذات کو مکمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو دوسروں کو بھی مکمل کرنا ہے۔ صرف اپنے حصے کی دیا جلا لینا، اپنے حصے کی شمع جلا لینا یہ کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی روشن کرنا ہے۔ تو آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو حق بات کی وصیت کرنا ہے۔ اچھا، وَتَوَاصَوْا کہا گیا، باب تفاعل سے لایا گیا یہ لفظ، یہ بتانے کے لیے کہ حق بات کو پھیلانے میں اور حق بات کی اشاعت میں ایک دوسرے کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ایمان والے حق بات کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو تواصو بالحق ہونا چاہیے، حق بات کی آپ تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نیپال کے اندر رہتے ہیں، یہاں ایک بڑی آبادی توحید سے دور ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی دین سے دور ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں دین کے نام پر کچھ نہیں، جن کے گھروں میں عورتیں بے پردہ ہیں۔ میں اس ادارے کی ان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا جو اس ادارے میں آخری سالوں میں پڑھ رہی ہیں کہ آپ جب اس کلیہ فاطمۃ الزہرا سے پڑھ کے جائیں، آپ کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہوگی۔ وتواصوا بالحق کا کام آپ کو بھی کرنا ہے۔ صرف یہ ٹائٹل لگا لینا کہ ہم نے عالمیت کا کورس کیا ہے، ہم نے فضیلت کا کورس کیا ہے، ہم اس مدرسے سے فارغ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کام اس ادارے کی فارغات کو بھی کرنا ہے، اس ادارے سے نکلنے والے بچوں کو بھی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو حق پر چلایا ہے تو اس حق کے راہ پر آپ کو دوسروں کو بھی چلانا ہے، اس صراط مستقیم پر آپ کو دوسروں کو بھی لگانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپ جب حق کی تبلیغ کریں گے، جب سچائی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ پھولوں بھری سیج ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ گالیاں سننی پڑے گی، تانے سننے پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا، لوگ دنیا بھر کی ملامت کریں گے، توحید کی دعوت دیں گے تو توحید کی دعوت لوگوں کو راس نہیں آئے گی، مخالفتوں کا طوفان اٹھے گا، مگر آپ کو یہ تمام چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کا سہارا دینا پڑے گا، صبر کی تلقین کرنی پڑے گی۔ صبر کے بغیر ایمان کا راستہ نہیں چل سکتا، صبر کے بغیر دین کا راستہ نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر خواہشات کے جال بچھے ہیں، شیطان کے جال بچھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے آپ کو جو سماج کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے نفس کو پسند نہیں ہے، مگر اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور دین کے اندر انہیں صحیح کہا گیا ہے آپ کو دین پر چلنا ہے تو ایسے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ اپنے من کی اچھاؤں پر چلیں گے، اپنی خواہشات پر چلیں گے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ آپ خواہشات کے راستے پر چلیں گے تو آٹومیٹک آپ جہنم کے راستے پر چلتے چلیں گے۔ تو دین کے راستے پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑے گی، اور جب بات صبر کی آئی ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ صبر اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی آپ نے صبر کر لیا، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا آپ نے صبر کر لیا۔ صبر اس کا بھی نام ہے کہ جب پورے سماج میں بے حیائی عام ہے، بدکاری عام ہے، آپ اپنے کردار کو بچا کے رکھیں گے۔ صبر جب پورے ملک میں اور پورے شہر میں
پردہ کرنے والی عورتوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہو اور پورے شہر میں ایک پردہ والی عورت نکلتی ہو، لوگ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوں، اس ماحول میں ایک مسلمان لڑکی کا پردے میں نکلنا، نقاب میں نکلنا، سر سے پیر تک حجاب میں نکلنا، یہ بھی صبر ہے میرے بھائی۔ جس سماج میں بدکاری اور زناکاری عام ہو اور شادی کے پہلے افیئر اور تعلقات بنانا عام ہو، اس معاشرے اور سماج میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنے کردار کو بچائے، اپنے دامن عصمت کو بچائے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائی۔ جب مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ کے برابر ہو، ہر گاؤں میں ہر علاقے میں مسجدیں ہوں، مگر حال یہ ہو کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب بے نمازیوں کا ماحول ہو، اس ماحول میں حی علی الصلاۃ کی آواز پر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا، یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب دین اجنبی بن جائے، اجنبیت کے ماحول میں جب آپ دین پر چلیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا، دنیا کے لیے اجنبی تھا، اور ایک دور پھر سے آئے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والا اجنبی ہو جائے گا، اسلامی شریعت اجنبی ہو جائے گی۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں جو اجنبی لوگ ہوں گے ان کے لیے بڑی مبارکباد ہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج دین اجنبی بن چکا ہے، آج پردہ اجنبی بن چکا ہے، آج نماز اجنبی بن چکی ہے، شراب نوشی کے ماحول میں شراب سے بچنے والا اجنبی ہے، زناکاری کے ماحول میں زنا سے بچنے والا اجنبی ہے، حرام کاروبار کے ماحول میں حلال کمانے والا اجنبی ہے۔ ہمیں یہ اجنبیت مبارک ہو، اللہ کے نبی نے ایسے اجنبیوں کو مبارکباد دی ہے۔ آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، مبارکباد کے قابل ہیں ایسے اجنبی۔ تو یہ چار چیزیں یاد کر لیجیے، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والے بن جاؤ، اور صبر کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے بن جاؤ۔ یہ چار چیزیں جس کے اندر پیدا ہو گئیں، اللہ فرما رہا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ پروفٹ میں ہے، وہ فائدے میں ہے، وہ دنیا میں بھی فائدے میں ہے اور آخرت میں بھی فائدے میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دین پر چلنے والا دنیا میں بھی کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ جو مسلمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا، کبھی آتم ہتیا نہیں کرے گا، کبھی خودکشی نہیں کرے گا، کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا وہ سوکھی روٹی کھائے گا، مگر ایمان والی اور سکون والی اور چین والی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے اور ایمان والا بن جائے، ایسے مرد کو بھی اور ایسی عورت کو بھی ہم دنیا میں بھی چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے نیکیوں کا بھرپور بدلہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چار چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہی سورۃ العصر کا پیغام ہے، یہی سورۃ العصر کا میسج ہے کہ ہم یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ یہ نہ ہو کہ عقیدہ تو مضبوط ہے، توحید تو مضبوط ہے، عمل گڑبڑ ہے۔ نہیں، عقیدے کا اثر عمل کے اوپر پہنچتا ہے، عقیدے کا اثر اخلاق پر پڑتا ہے، عقیدے کا اثر انسان کے اخلاق اور معاملات پر پڑتا ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو، آپ کا عمل بھی درست ہو، اور جب عمل درست ہو اور عقیدہ درست ہو تو اسی دین حق کی آپ دوسروں کو تبلیغ کریں اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں۔ یہ چار کام ہم کر لیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سورہ عصر کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس سورۃ کریمہ کو سمجھنے کی اور اس میں دی گئی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق دے، ایسا عمل جو اخلاص والا ہو، جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، ایسے عمل کی توفیق دے۔ اللہ ریاکاری سے ہمیں بچائے، اللہ بدعت و خرافات سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں دین حق کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، دین حق کا سچا دائی بنائے۔ رب العالمین دین حق کی اشاعت کی راہ میں ہمیں جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، ان پر صبر کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں
قرآن و حدیث کا سچا دائی اور علمبردار بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔